ایک باپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہا تھا۔ اس کا چھوٹا بیٹا بار بار باپ کو تنگ کرتا تھا، مطالعہ میں خلل ڈالتا تھا۔ باپ پریشان ہے کہ میں اس کو کہاں مصروف کروں۔ باپ نے کتاب اٹھائی، اللہ اکبر، دیکھا اس پر دنیا کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ اس صفحے کو اکھاڑا اور 4 ٹکڑے کر دیے، 4 کے 8 کر دیے، 8 کے 16 کر دیے۔ اس سارے صفحے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بیٹے سے کہا، بیٹا اس پر دنیا کا نقشہ ہے، جاؤ دوسرے کمرے میں جا کر اس نقشے کو درست کر کے لاؤ۔ باپ کا ذہن تھا یہ مشکل کام ہے، اس کو 1-2 گھنٹے لگیں گے، اتنی دیر میں اپنا مطالعہ کر لوں گا، بس بچہ مصروف رہے گا۔ بچہ گیا اور 2 منٹ کے اندر نقشہ درست کر کے واپس لے آیا۔ بچہ ان پڑھ ہے، چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ مشرق میں کون سے ممالک ہیں، مغرب میں کون سے ممالک ہیں، دیگر جہتوں میں کون سے ملک ہیں۔ باپ پریشان ہو گیا، بیٹا تو دنیا کے نقشے کو 2 منٹ کے اندر درست کر کے واپس آ گیا ہے، کیسے کیا؟ کیا آپ کو پتا تھا؟ بیٹا کہتا ہے، ابو جان اس نقشے کے دوسری طرف انسان کی تصویر تھی، آپ کو نہیں پتا تھا، مجھے پتا تھا۔ میں نے سارے نقشے کو الٹ کر کے انسان کی تصویر کو ترتیب دینا شروع کر دیا۔ مجھے پتا تھا سر اوپر لگنا ہے، پاؤں نیچے ہیں، یہ یہاں ہے۔ میں نے جب انسان کی تصویر کے مختلف ٹکڑوں کو درست کیا تو اس کو میں نے الٹی طرف کر دیا، تو دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، آج میرا موضوع ہے اصلاح معاشرہ۔ دنیا کا نقشہ اگر ہم درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بڑی بڑی کوٹھیوں بنگلوں کی ضرورت نہیں ہے، پکی سڑکوں سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ لاہور، کہنا، اس کی گلیوں بازاروں کو سونے اور چاندی کی اینٹوں کا بنا دیا جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی؟ نہیں۔ جو بھی قوم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتی ہے اسے انسان کو درست کرنا ہوگا۔ کبھی سڑکوں نے فساد نہیں ڈالا، کبھی کوٹھی بنگلے آپس میں نہیں جھگڑے، کہیں گاڑی نے دھوکہ نہیں کیا، بڑی پجاروں نے دھوکہ نہیں کیا۔ یہ ساری خرابیاں، یہ ساری برائیاں
انسان کے اندر موجود ہیں. جب انسان درست ہو جائے گا اللہ کی قسم معاشرہ درست ہو جائے گا. ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ جی لاہور کے مسائل ہیں یہاں اورنج ٹرین چلا دی جائے, یہاں فلاں چیز چلا دی جائے, سڑکوں کو کھلا کر دیا جائے, کالج یونیورسٹیوں کو زیادہ بنایا جائے, سکول زیادہ بنایا جائے. یہ نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اگر ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں انسان پر محنت کرنا ہوگی. معاشرہ نام ہے انسان کا. ابراہیم ایک معاشرے کا نام ہے, محمد ایک معاشرے کا نام ہے, یاسین ایک معاشرے کا نام ہے. جتنے میرے سامنے افراد بیٹھے ہیں انہی کا نام معاشرہ ہے. کیسے ممکن ہے ہم معاشرے کی اصلاح کریں؟ اللہ اکبر. سب سے پہلی بات, آپ قوم کو ایک مثالی بیٹا دے دیں. آپ کا وہ بیٹا جب مثالی ہوگا, قرآن و حدیث کا پابند ہوگا, آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے آپ نے دنیا کو اس زمین پر ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیا ہے. میری باتوں پہ غور کرنا. بیٹا مثالی ہے, دین کا پابند ہے, جو مرضی اس کا شعبہ ہے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے, اللہ کی تابعداری کرنے والا ہے, اللہ کے رسول کی پابندی کرنے والا ہے, پکا سچا مسلمان ہے. مجھے بتائیں صحیح مسلمان ہے, وہ مثالی معاشرہ اس کا نام ہے. وہ وکیل بن جائے, وکیل بن جائے. آپ مجھے بتائیں وہ وکیل بن کر جھوٹے کیس کی پیروی کرے گا؟ نہیں کرے گا. آپ کا مثالی بیٹا جج بن جائے, وہ مثالی بیٹا جج بن گیا ہے, کیا وہ جھوٹے کیس کو صحیح ثابت کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. آپ کا مثالی بیٹا سکول کا ٹیچر بن گیا ہے, کیا وہ مثالی بیٹا بچوں کی تعلیم و تربیت کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کی قسم کرے گا. وہی مثالی بیٹا ایک دکاندار ہے, تاجر ہے. مجھے بتائیں وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی تجارت کو قرآن و حدیث کے مطابق کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. اللہ اسے 100 سال زندگی عطا فرمائے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, دنیا میں جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ تعلق والے ہوں گے اس کے شعبہ میں, کیا وہ کسی کو دھوکہ دے گا؟ نہیں دے گا. کیا وہ ہیرا پھیری کرے گا؟ نہیں کرے گا. کیا وہ قتل و غارت کرے گا؟ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم دنیا اس انسان سے خوش ہوگی. سب کو پتہ ہوگا وہ مثالی باپ کا مثالی بیٹا ہے. یہی نام ہے معاشرے کا. آپ کا کیا خیال ہے جب ہم سارے مثالی بن جائیں گے معاشرہ خود بخود مثالی بن جائے گا. سب سے پہلی بات قرآن و حدیث کو لازم پکڑنا, یہ شرط اول ہے مثالی معاشرے کے لیے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول,
ابھی میں نے خطبہ میں 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے. آخری تیسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو. مثالی معاشرہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ہمیشہ صاف بات کیا کرو، درست بات کیا کرو. مجھے لاکھ روپے کا نقصان ہوتا ہے برداشت کر لوں گا، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. مجھے نقصان ہو رہا ہے، میں اپنی چیز کا عیب نہیں چھپاؤں گا. چیز میں جانور کو فروخت کرنا ہے، گاڑی کو فروخت کرنا ہے، انجن میں خرابی ہے، میں بتاؤں گا او میرے بھائی اس انجن میں خرابی ہے، اس لیے یہ میں سستے داموں دینا چاہتا ہوں. اللہ کا ڈر ہے، درست انسان بات کرے گا. قولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہمیشہ سچ بولا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہارے سارے کاموں کو درست فرما دیں گے. اعمالکم، تمہارے خوشی کے اعمال، غمی کے اعمال، اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، تمہاری تجارتیں، یعنی عمل میں ساری چیزیں آتی ہیں. جو قوم اللہ سے ڈرتی ہے، سچ بولتی ہے، اللہ کا وعدہ ہے اس کے سارے معاملات اللہ درست فرما دیتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک گھر کے 2-4 افراد اپنے اوپر تقوی کو لازم کریں، سچ کو لازم پکڑیں، وہ گھر مثالی بن جائے گا. اللہ رب العالمین اس گھر کے تمام معاملات کو خود بخود درست فرما دیں گے. یغفر لکم خطایاکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. حضرات گرامی، پہلی میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے کو مثالی بنانے کے لیے قرآن و حدیث شرط اول ہے. آپ جانتے ہیں جب قرآن و حدیث نہیں تھا کیا تھا؟ جب قرآن و حدیث نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، کیا تھا؟ ہر انسان 2 نمبر تھا. لوگ جاہل تھے، ان کو زمین پر بسنے کا طریقہ ہی نہیں آتا تھا. علامہ اقبال رحمہ اللہ بڑے حکیم تھے، بڑے دانا تھے. انہوں نے فارسی میں کئی کتابیں لکھی ہیں. ایک غزل فارسی میں لکھی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے: جگنو زمین اور آسمان کے درمیان سیر کر رہا تھا، کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا. انسان بھی اڑتا ہوا پاس سے گزرا. جگنو نے کہا او انسان تیرا کیا کام ہے فضا میں اڑنا، چل نیچے چلا جا. انسان کہتا ہے چل ہم بھی ترقی کر چکے ہیں، ہم بھی تیری طرح فضا میں اڑنا جانتے ہیں، کون ہے ہمیں مزاق کرنے والا؟ جگنو بول کے کہتا ہے او جا، تجھے زمین پر چلنے کا طریقہ نہیں آتا، آسمان پر کیسے چلے گا؟ حضرات گرامی، یعنی انسان سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ میں اور آپ قرآن و حدیث کی پابند ہو جائیں. انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا. دوسرا نقطہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، آپ ایک مثالی بیٹا دے دیں قوم کو، ایک مثالی بیٹا. آپ کا کیا خیال ہے؟ بیٹا جوان ہے، بیٹا دیندار ہے، سب سے پہلا مرحلہ
मुआशरा कहां से शुरू होता है? शादी से। उस बेटे की हमने शादी करनी है, वो बच्चा मिसाली है, मुझे बताएं हम उसको कैसी बीवी तलाश करके देंगे? उसके ज़हन के मुताबिक। जी हमारा बच्चा तो तहज्जुद गुज़ार है, हमारा बच्चा तो सच्चा है, नमाजी है, दीन पढ़ा लिखा है, अल्लाह की कसम हम उसको बीवी भी वैसे तलाश करके देंगे। आपका क्या ख्याल है? बच्चा मिसाली ना हुआ, बच्चा बेतुका है, गलत किस्म की हरकत है बच्चे की, अल्लाह उसको बीवी भी वैसी ही देता है। अगर बेटा मिसाली है, बीवी भी मिसाली बनेगी, मिलेगी। आज एक मुआशरे की बुनियाद रखी जा रही है, आपका क्या ख्याल है? इस मिसाली मियां बीवी को अल्लाह कैसी औलाद अता फरमाएंगे? ये मियां बीवी अपनी औलाद की कैसी मिसाली तरबियत करेंगे? आगे वाले सारे मामलात मिसाली मियां बीवी में वफा होगी, मिसाली मियां बीवी में कुरान और हदीस की पाबंदी होगी, तहज्जुद का इहतिमाम होगा, सच से मोहब्बत होगी, झूठ से नफरत होगी। इस तरह जब एक मिसाली घर कायम हो जाएगा, वहां से दूसरा घर, वहां से तीसरा घर, इस तरह की लंबी तफसील है हमारे मुआशरे में। अल्लाह उस मियां बीवी को बेटी देगा, वो बेटी भी आगे कल को मिसाली किरदार अदा करेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह हम सब की बेटियों को मिसाली बेटियां बना दे। मैं आपके ईमान को ताजा करने के लिए एक वाक़या सुनाना चाहता हूं। लाहौर में एक मिसाली मियां बीवी रहते थे। मौलाना अताउल्लाह हनीफ गोजियानी रहमहुल्लाह। प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं हमारे घर घर में मौजूद हैं। इस किताब को लिखने वाले का नाम था मौलाना अताउल्लाह हनीफ गोजियानी रहमहुल्लाह। अल्लाह ने इनको एक ही बेटी दी, बड़ी ही मिसाली किस्म की तरबियत बेटी की। अल्लाह अकबर। लाहौर के वडेरों को पता चला कि जी मौलाना साहब की बेटी बहुत पढ़ी लिखी है, सब ने कोशिश की कि रिश्ता हमें मिल जाए। मौलाना पूछते भी आप क्या करते हैं? जी हमारे डिफेंस में बंगले हैं, हमारे ये कारोबार है, ये कारोबार है। मौलाना कहते मोहतरम नहीं, आप जा सकते हैं, मैं रिश्ता नहीं दूंगा। अल्लाह अकबर। यानी जब एक फर्द मिसाली बन जाए, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत करने वाला बन जाए, अल्लाह की कसम वो लाखों का भला करके मरता है। हमारी भी बेटियां हैं, हम भी अपनी बेटियों के घर तलाश करते हैं। 5-5 साल सफर करते नहीं थकते, हमें कोई घर पसंद नहीं आता। ये मौलाना साहब कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है घर, आप जा सकते हैं। एक दिन देहाती किस्म के लोग, पगड़ियां बड़ी बड़ी बांधी हुई हैं, 2-4 बुजुर्ग तशरीफ लाए और कहा मौलाना साहब हम गुजरात की तरफ से जंगली इलाके से हम आए हैं, हमारे इलाके में कोई माँ बहन पढ़ी लिखी नहीं है, हमारी बेटियों को कुरान भी नहीं आता, दीन तो दूर की बात है। सुना है आपकी बेटी साहबा दीन पढ़ी लिखी है, हमें बेटी का रिश्ता चाहिए। मौलाना साहब ने अगली बात ही नहीं की, कहा जी मैंने रिश्ता दे दिया आपको, जुम्मे को आ जाना, मैं निकाह पढ़ा के रिश्ते कर दूंगा। 5-6 साल बाद मौलाना साहब अपनी बेटी के घर जा रहे हैं। गए नहीं है, ना घर देखने के लिए गए हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोगों की बात सुनी है कि जी वहां दीन का काम है ही नहीं, जंगली लोग हैं।
آپ کی بیٹی ہمارے علاقے میں آئے گی، وہاں دین پڑھائے گی، دین کو عام کرے گی، مثالی معاشرہ قائم ہو جائے گا۔ مولانا صاحب نے کہا جی بیٹی میں نے دے دی ہے، جمعے کو آ جانا۔ شادی ہو گئی ہے، پھر بھی نہیں گیا بیٹی کے گھر میں۔ 5-6 سال بعد اسی علاقے میں کسی نے مولانا کو درس کے لیے بلایا، درس دینے کے لیے گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب ساتھ ہی دیہات ہے جہاں آپ کی بیٹی رہتی ہے۔ اچھا چلو مجھے بیٹی کے پاس لے چلیں۔ جب اپنی بیٹی کے گھر کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، بچی آتی ہے، بیٹی جاؤ باجی صاحبہ سے کہیں عطا اللہ حنیف آیا ہے باہر۔ باجی صاحبہ نے نام سنا، یہ تو میرے ابو جان ہیں، جلدی جلدی باہر گئیں، ابو جان کو گھر لائیں۔ ابو جان کیا دیکھتے ہیں، 200-300 خواتین، چھوٹے چھوٹی بہنیں، جوان بیٹیاں، امیاں، بوڑھی دادیاں، وہ ساری کلاسیں لگی ہوئی ہیں، کوئی حدیث پڑھ رہی، کوئی ترجمہ، کوئی ناظرہ، کوئی تفسیر پڑھ رہی۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، اللہ تو نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، میری یہ چاہت تھی کہ میری بیٹی دین کو عام کرے گی، ایک مثالی معاشرہ قائم کرے گی۔ میرے اللہ میں یہی چاہتا تھا جو میری بیٹی نے کر کے دکھا دیا۔ اس موقع پہ لوگوں نے مبارکیں دیں۔ مولانا صاحب نے بیان کیا، لوگوں اس میری بیٹی کے رشتے بڑے بڑے امیر دولت والے لینے کے لیے آئے تھے، مجھے ڈر رہتا تھا کہیں میری بیٹی کوٹھیوں بنگلوں میں جا کر اللہ کو نہ بھول جائے، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ کر بیٹھے۔ یعنی حضرات گرامی اگر مثالی معاشرہ قائم کرنا ہے پھر مجھے اور آپ کو مثالی بننا ہوگا، ہمیں اپنی اولاد کی مثالی تربیت کرنی ہوگی۔ ایک بچہ مثالی بنا دیں، وہ کل کا مثالی ماں باپ بنے گا، وہ سارا خاندان مثالی بن جائے گا۔ اگر ہم مثالی معاشرہ چاہتے ہیں تو استاد صاحب کو مثالی بننا ہوگا، استاد صاحب کو مثالی بننا ہوگا۔ اگر کسی قوم کے بچوں کا استاد مثالی نہیں ہے، اس سے آپ توقع نہ رکھیں کہ وہ میرے بچے کی، میری بیٹی کی مثالی تربیت کرے گا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں انی بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کتنی محنت کی لوگوں پر، ایک استاد ہونے کی حیثیت سے کتنی تربیت کی۔ صرف ایک حدیث سناتا ہوں، انس فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 سال ٹھہرا، 10 سال رہا۔ ان 10 سالوں میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی مجھے گالی نہیں دی، مجھے مارا نہیں، مجھے جھڑکا نہیں، مجھے ڈانٹا نہیں۔ یہ ہے مثالی استاد، یہ ہے مثالی استاد۔ جتنا استاد مثالی سچا ہوگا، اب میری بیٹیاں میرے بیٹے جاتے ہیں اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بیٹا نماز نہیں پڑھتے، ابو جان وہاں ہمیں نماز کے لیے وقت نہیں دیتے۔ کنکوڈیا کالج ہر جگہ ہے، وہاں کے طالب علم نے مجھ سے فتویٰ پوچھا، شیخ محترم ہمیں اس کالج میں نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں دیتے، اب ہم کیا کریں؟ میرا آپ سے سوال ہے، حکومت مسلمانوں کی، کالج مسلمانوں کا، پڑھنے والے مسلمان، استاد مسلمانوں کے، پرنسپل مسلمان،
لیکن ہماری اولادوں کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیا جاتا۔ بتائیں یہ استاد، یہ طلبہ کیا مثالی ہیں؟ نہیں، یہاں سے ڈکٹیٹر پیدا ہوں گے، یہاں سے اسلام کا مذاق کرنے والے پیدا ہوں گے، صحابہ کو برا بلا کہنے والے لبرل قسم کے، بیوقوف قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ یہی کنکوڈیا کالج پاکستان کا وہ سب سے مہنگا کالج ہے کہ جتنا بھی ہمارا فیسر ہائی لیول کا طبقہ ہے وہ سارا اسی کالج کا پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ جب استاد مثالی نہیں، جب ماحول مثالی نہیں، ہماری اولاد کی تعلیم و تربیت کبھی ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرات گرامی، ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے ہمیں جہاں بھی ہم ہیں، میرا ایک بچہ ہے، میں پوری کائنات اپنے بچے کو تصور کروں، لوگ کیا ہیں گولی مارے ہم لوگوں کو، میں شرط لگاؤں میں نے اپنے بچے کو حلال کھلانا ہے، میں اپنے آپ پر شرط لگاؤں میں نے اپنے بچے کو تہجد گزار بنانا ہے، میں شرط لگاؤں میں نے اپنے بچے کی آنکھوں کی حفاظت کے لیے جلدی سے جلدی اس کی شادی کرنی ہے۔ ماں باپ مثالی نہیں ہے، بیٹیاں جوان ہیں، بیٹے جوان ہیں، شادی کی پرواہ نہیں۔ ماں باپ مثالی ہوں گے، بچہ 15 16 17 سال کا ہوگا اس کی شادی کریں گے، بیٹی 15 16 17 سال کی ہے، جوان ہو چکی ہے، شادی کریں گے، کیونکہ یہ دین ہے، معاشرہ پاک ہوگا، سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ جب میاں بیوی ہی مثالیں نہیں ہے تو اس کے ذہن میں شیطان نے باتیں بھی ویسی ڈالنی ہیں، نہیں ابھی تو MBA نہیں ہوا، ابھی تو PhD کرنی ہے، ابھی تو MA MPhil کرنا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے۔ وہ مثالی باپ جو قرآن و حدیث کے مطابق ماں باپ ہوگا، اللہ کی قسم وہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے سارے کام کرے گا۔ دوسری بات، لوگوں ہم سچ کو لازم پکڑیں، سچ کو لازم پکڑیں، وعدہ وفا کریں، وعدہ پورا کریں، دھوکہ نہ دیں۔ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، بے وفائی ہی بے وفائی ہے، دھوکے ہی دھوکے ہیں۔ عیوب پر پردہ ڈالیں، مثالی معاشرہ قائم کرنے کے لیے عیب جوئی ختم کر دیں، عیب کو نہ اچھالیں۔ میں آج کسی کی بہو بیٹی پر پردہ ڈالوں گا، کل اللہ سبحانہ و تعالی میرے ابو پر، میری بچوں پر اللہ پردے ڈالیں گے۔ حق بات کریں، حق بات نہ چھپائیں، حق بات کریں۔ اگر بیٹے بھی میری عدالت میں آ گیا ہے، بیٹے کے مخالف بات جا رہی ہے، میں باپ ہوں، میں حق کا ساتھ دوں۔ یہ وہ چند اوصاف حمیدہ ہیں جن پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔